بھارت میں حالیہ انتخابات کے بی جے پی کے نریندر مودی نے تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ نریندر مودی کی کامیابی کی کہانی دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں۔ حالیہ الیکشن میں نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی انڈیا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں اکثریت قائم نہ رکھ سکی اور 543 کے ایوان میں 240 نشستیں حاصل کر پائی۔ تاہم اس کے باوجود اپنے اتحادیوں کی مدد سے بی جے پی مسلسل تیسری مرتبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نریندر مودی نے تیسری بار انڈیا کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بچپن سے ہی سب کی مدد کرتے تھے۔ نریندر مودی بچپن سے ہی گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی مودی واد نگر ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کے چائے کے اسٹال پر پہنچ جاتے تھے۔ نریندر مودی یہ بات ہمیشہ لوگوں کو فخر کے ساتھ بتاتے تھے۔ کئی افراد جنہوں نے مودی پر کتاب لکھی ان میں اکثر RSS کے نظریات کے حامی ہیں۔ ان تمام افراد نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان دنوں کے بارے میں لکھا جب وہ واد نگر اور احمد آباد میں چائے بیچا کرتے تھے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ کیسے بن گئے؟ یہ 1 اکتوبر 2001 کی بات ہے جب مودی ہوائی حادثے میں ہلاک ہونے والے ایک صحافی دوست کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے تھے کہ ان کی موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے۔ انہوں نے مودی سے پوچھا وہ کہاں ہیں اور انہیں شام کو ملنے کے لیے بلایا۔ اینڈی مارینو لکھتے ہیں مودی کو لگا کہ شاید انہیں گجرات میں پارٹی سیکرٹری کے طور پر ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ انہوں نے انتہائی معصومیت سے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ انہیں اب ان ریاستوں کے معاملات نہیں دیکھنے پڑیں گے جن کی وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جب واجپئی نے انہیں بتایا کہ کشوپ بھائی پٹیل کے بعد وہ گجرات کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے تو مودی نے یہ عہدہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گجرات میں پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے مہینے کے 10 دن دے سکتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ واجپئی نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن مودی نہیں مانے۔ بالآخر اڈوانی کو انہیں فون کر کے بتانا پڑا کہ سب نے آپ کا نام منظور کر لیا، جا کر حلف اٹھا لیں۔ واجپئی کی کال آنے کے چھٹے دن مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے صرف 4 ماہ بعد ہی مودی کو پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ٹرین کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تقریباً 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ اگلے دن وشوف ہندو وپریش نے ریاست گیر بندش کی کال دی جس کے بعد گجرات میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ اس سے 2000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مودی پر الزام ہے کہ انہوں نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری کارروائی نہیں کی۔ اس دوران ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے مودی نے ایک متنازع بیان دیا کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم کوئی ایسا عمل نہیں چاہتے اور نہ ہی رد عمل۔ گجرات فسادات کے بعد مودی کو نہ صرف انڈیا میں بلکہ عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے انہیں ویزا جاری کرنے سے منع کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود نریندر مودی کیسے اتنی عوام میں پذیرائی حاصل کر سکے؟ اگر ہم مودی کی طرز زندگی کی بات کریں تو نریندر مودی بڑے سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور کرپشن کے سوال پر کہتے ہیں کہ میں تو صرف اکیلا ہوں، میں کس کے لیے کرپشن کروں؟ مودی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تاکہ ان کی آواز نہ خراب ہو جائے۔ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں کنگھی رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک بھی ایسی تصویر سامنے نہیں آئی جس میں ان کے بال بگڑے ہوئے ہوں۔ وہ روزانہ صبح 4:30 بجے اٹھ کر یوگا کرتے ہیں اور آئی پیڈ پر اخبارات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ معروف صحافی کہتے ہیں کہ مودی کو ڈرامائی انداز پر عبور حاصل ہے۔ وہ بے باک اور پر اعتماد ہیں۔ وہ اس قسم کے رہنما ہیں جو اپنے پیروکاروں کو قائل کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ موجود ہیں تب تک سب کچھ قابو میں رہے گا۔ وہ کاغذ کا استعمال کیے بغیر لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں لوگوں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگ اپنے موبائل فون سے کھیلنا بند کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں۔ مودی تنہا رہتے ہیں۔ وہ اپنی والدہ یا بھائی بہن سے رابطہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات انہیں ویل چیئر پر موجود اپنی والدہ کی خدمت کرتے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ایک اچھی شخصیت ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے ہمانچل پردیش میں انتخابی ریلی کے دوران کہا تھا کہ میرے اپنے خاندان سے قریبی تعلقات نہیں، میں اکیلا ہوں، میں کس کے لیے بددیانتی کروں گا؟ میرا ذہن اور جسم قوم کی خدمت کے لیے مختص ہے۔ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ